الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہے۔ اب نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نبوت کی مہر لگا دی اور نبوت کا دروازہ بالکل بند کر دیا گیا۔ حدیث شریف کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن تمام کے تمام جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، عیار ہوں گے، اس لیے کہ نبوت یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا، اس کے اوپر تالا لگا دیا، تو اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر 22ویں سپارے میں دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان کیا اور کھول کر پوری دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کے بعد بھی، اور اب بھی نہ جانے کتنے انسان اس دنیا کے اندر ایسے آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، لیکن اس امت نے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں قبول نہیں کیا، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور کیا شان ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
کہ میں آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، وہ مردود ہے، وہ دجال ہے اور وہ بڑا کذاب ہے۔ اس لیے کہ نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نبوت پر انگلی اٹھانے والا وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ عرض کرنے کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر اور آج کے اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر، اس موبائل کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے نئے نئے فتنے کیا ہے اس دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور مسلم نوجوانوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے دلیل مانگنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر مہر لگا دی، وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہیں، اگر کوئی دلیل طلب کرے تو اس کے ایمان میں بھی شک ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب مہر لگا دی تو ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے کسی سے دلیل طلب کرنے کی؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک مسلمان کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ اس کی لازمی ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر، اے آمنہ کے لال، اے میرے چہیتے اور لاڈلے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میں نے آپ کو کبھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں، آقا علیہ السلام کے دربار میں ایک اونٹ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زار و قطار رو رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کر رہا تھا اپنے مالک کی کہ وہ میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈھوتا ہے اور مجھے کام کاج میں زیادہ استعمال کرتا ہے، لیکن میری دیکھ بھال اور مجھے کھانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں دیتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی سے کہا کہ اس اونٹ کے مالک کو بلایا جائے۔ اونٹ کا مالک آقا علیہ السلام کے دربار میں آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسے وقت پر چارہ کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جس طرح مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام دشمنوں کے لیے، غیروں کے لیے، پراؤں کے لیے، اللہ کے باغی بندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، آقا علیہ السلام کی شریعت کو، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو، آقا علیہ السلام کے طریقے کو
اور پیغمبر علیہ السلام کی ہر ایک ادا کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بنے۔ یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے ہمیں بڑا قسمت والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بڑے نصیبے والا بنایا ہے، اللہ نے خدا کی قسم ہمارا مقدر بڑا روشن کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، روایت کے اندر آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونے کی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی۔ اس سے بڑی سعادت کی بات میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگی کہ اللہ نے ہم سب کو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی بنایا ہے، نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہے، جس کی تعریف قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی آج بھی کر رہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ سب سے بہترین امت تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تھی، امت تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تھی، امت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، لیکن جو تعریف اور جو عظمت اور جو تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کا بیان کیا، خدا کی قسم کسی اور امت کا بیان نہیں کیا۔ ہماری ایمانی ذمہ داری بنتی ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جس طرح کی بھی قربانی دے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، تو ہمیں اس سے دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مہر لگا دی، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہ اٹل ہوتی ہے اور پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں ہے۔ ہر کسی کی بات میں کیا ہے؟ تردد ہو سکتا ہے، شبہ پایا جا سکتا ہے، شک کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اللہ کے قول کے اندر، اللہ کی بات کے اندر، اللہ کے پیغام کے اندر اللہ نے جو فرما دیا اس کے اندر حقیقت ہی حقیقت ہے، سچائی ہی سچائی ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جاؤ، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو، پیغمبر کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بن جاؤ۔ یہ موبائل جو میرے ہاتھ میں ہے، آج سے تقریباً چند سال پہلے اس کے اندر جتنے بھی ایپس ہیں، ان ایپس کو جب کھولا جاتا تھا تو اس کے اوپر کوئی ایڈ نہیں چلتا تھا، اس کے اوپر کوئی تصویر نہیں چلتی تھی، جس چیز کو آپ کھولنا چاہتے تھے وہ فوراً کھل جاتی تھی۔ لیکن آج کے اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر، آج کی اس ترقی کی دنیا کے اندر، جب آپ کسی ایپ کا استعمال کریں گے اور آپ اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے، بآسانی وہ کھل تو جائے گا، لیکن سب سے پہلے اس پر ایڈ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کسی چیز کا کیا ہے تشہیر کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا اعلان کر رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کا کیا ہے اعلان کر رہا ہے، ہر چیز کے ایڈ چل رہے، لیکن ایک مسلمان، جس مسلمان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کو عام کرے، پیغمبر کے طریقے کو دنیا کے سامنے رکھے اور بباغ دوہل یہ اعلان کرے کہ ہر کسی کا طریقہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہر طریقے کے اندر، ہر کام کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے اندر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت والی زندگی کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ یہ کام تو ہمارا تھا لیکن ہم نے چھوڑ دیا، نہ ہمیں کھانے کی سنت کا پتہ، نہ پینے کی سنت کا پتہ، نہ لباس کی سنت کا پتہ۔ ارے نوبت تو یہاں تک پہنچی کہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت یہ سنت کے مطابق کس طرح ادا کی جائے اس کا بھی ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ انسان صبح کو، ایک مسلمان روزانہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن غسل کرتا ہے، نہاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ اسے غسل کا طریقہ بھی معلوم ہوتا، اسے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا کہ سنت کے مطابق پاکی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسلام کے اندر غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا، لیکن خدا کی قسم نہانے کا، غسل کرنے کا، پاکی کا سنت طریقہ کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ نام ہمارا مسلمان، ہمارا تعلق پیغمبر کی ذات سے جڑا ہوا، ہمارا رابطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اس نبی کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا۔ خدا کی قسم اچھی طرح یاد رکھنا، اس منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر آج یاد نہ رکھا، کل جو دن آنے والا ہے آپ میری بات کی تائید کرنے والے بنیں گے۔ آج جو ہمارے سامنے حالات ہے، آج جو ظلم ہو رہا ہے، اور آج جو ننگا پن ہو رہا ہے، اور ہماری اولاد ہمارا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان کی کوئی عظمت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اللہ کی قسم یہ نتیجہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ٹھکرانے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑنے کا۔ ورنہ صحابہ، ایک ایک صحابی، اس کی زندگی کو جب پڑھا جاتا ہے، اس کی زندگی کے اوراق کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ دل اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، تو نے صحابہ کے دلوں کے اندر جو نبی کی محبت ڈالی تھی، صحابہ کے دلوں کے اندر نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جو جذبہ اور شوق ڈالا تھا، اے اللہ سارا نہ صحیح ایک حصہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز حیات کے مطابق گزاری۔ آج ہماری زندگی، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانے پینا کا طریقہ، شادی بیاہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ روز مرہ کے جو معمولات ہیں وہ معمولات بھی سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں، ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں۔ ارے پریشانی کیوں نہ آئے؟ جس امت کو قرآن دیا گیا، جن مسلمانوں کی جھولی کے اندر اللہ نے اپنا کلام ڈال دیا، اس کلام پاک کے ہوتے ہوئے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان دنیا کے اندر پریشان ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس قوم کی جھولی کے اندر اللہ نے اپنا کلام ڈال دیا، اللہ کی قسم وہ پریشان نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہ کچھ قصور ہوگا اس امت کا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، قرآن پر عمل نہ کیا ہوگا۔ ورنہ صحابہ کی جھولی کے اندر بھی قرآن تھا، ہمارے اکابر کے کتب خانوں کے اندر بھی قرآن تھا، ان کی جھولیوں کے اندر بھی قرآن تھا۔ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے نام کو روشن کیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر ان کی تعریف بیان کی۔ آج میری اور آپ کی صورتحال جو بگڑی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر جو حالات ہیں، خدا کی قسم یہ نتیجہ ہے پیغمبر کی اداؤں کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جب قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا اس وقت میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہی وہ میرے امتی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل نہ کیا تھا۔ انہیں یہودیوں کا طریقہ معلوم تھا، عیسائیوں کے کلچر کا پتہ تھا، انگریز کی غلامی کی زنجیر میں انہوں نے اپنے آپ کو جکڑ رکھا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بتاؤ جب یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور فکر کیجئے کہ میری اور آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، ہم اس سے دلیل نہیں مانگیں گے، بلکہ اس سے یہ کہیں گے کہ تو دجال ہے، تو نبوت کی چادر پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، تو دشمن ہے رسالت کا، تو دشمن ہے نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر مہر لگا دی، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول، آخری پیغمبر، آخری نبی۔ اب اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اس کی حفاظت کرنا
یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ ہماری نوجوان نسلوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بے ایمانی سے، شرک سے، نفاق سے، معصیت سے، نافرمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔